بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتل حرام ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت اور مقدس ہے۔ محرم کے معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن اتنی عظمت والا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش پائی۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام ہی کو پیش آئے۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئیے واقعہ کربلا سے پہلے کے واقعات میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے 10 محرم ہی کو زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے پیدا کیے۔ 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تو اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم کئی سالوں تک اللہ سے رو رو کر معافی کی دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول فرمائی۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیرتی رہی۔ وہ سیلاب کی زد میں آئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی اس دن ہی محفوظ فرمایا۔ 10 محرم کو ہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل کے لقب سے نوازا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اسی دن اللہ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم ہی کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا تو اللہ نے 10 محرم ہی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی عطا فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم ہے۔ اسی 10 محرم کو اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ باپ سے ملایا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ محرم کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ یہی 10 محرم کا دن تھا کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا۔ اسی روز یعنی 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی قبول فرمائی اور اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا۔ اسی 10 محرم کے دن ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہی 10 محرم کا دن تھا جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ پا کر آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اسی مبارک دن میں ہی دنیا میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اسی دن حضرت محمد نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا۔ 10 محرم کے دن ہی بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا مولا حسین کو میدان کربلا میں 10 محرم کو شہید کیا۔ 10 محرم کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار بارش برسائی۔ 10 محرم کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتا نامی پہاڑی سے ٹکرائی۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ بے شک کربلا ایک پیغام ہے۔ یہ صرف 10 دن رونے کا نام نہیں، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ حضرت سلمہ سے حضور نے فرمایا، آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت ہی خاص کام کے لیے، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت سلمہ پیر پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے۔ چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا تو وہ رونے لگے۔ وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آوازیں آئیں۔ سلمہ کہتی ہے کہ میں وہاں نہ رہ سکیں، بھاگ کر اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا ہے۔
اور सिसक सिसक कर रो रहे थे। आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी को तर कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों में उन्हें दबाया हुआ था। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलुल्लाह क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? आपने रोती कपकपाती आवाज़ में बहते आंसू के साथ कपकपाते बदन के साथ फरमाया, उम्मे सलमा, ये फ़रिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देख कर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहाँ इसका खून गिरेगा उसकी वो मिट्टी भी मुझे दिखाई है। मैं इसलिए इस पर रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अभी तो शहादत भी ना हुई थी तो हमारे प्यारे आका सरवर कायनात ने इतने आंसू बहा दिए। नाज़रीन ग्रामी, करबला का वाक़या ऐसा है कि कोई ना भी चाहे तो फिर भी उसकी आंखें आंसू बहाने से नहीं रोक सकती। यह अल्लाह का निज़ाम है। उसने करबला के वाक़े को यूँ कर दिखाया कि जैसे हर साल वो आज ही हुआ है। आज ही हुसैन शहीद हुए हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर खाने पीने के सिलसिले में फ़राखी और वसअत करेगा तो अल्लाह पाक पूरा साल उस बंदे के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।